السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اللہم وفقنا کما تحب وترضى، اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، اللہم اہدنا واہدی بنا، اللہم اغفر لنا ولمشائخنا ولکل من اعاننا فی طلب العلم ووالدینا ووالدیہم والحاضرین والمسلمین جميعا۔ آپ نکل سکتے ہیں ادھر سے، ہے جگہ نکلنے کی؟ سب کچھ تباہی نہ کرنا، وہ اوپر سے مار کر لے آنا۔ سینٹر والے میرے والے ٹیبل میں ہوں، سینٹر والا ٹیبل میں واپس آ کے اس کو سیٹ بھی کر دیں۔ تو ہم آپ کے علم میں پڑھ رہے تھے فرائض میں سے آیات، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہم نے پڑھی تھی، یوصیکم اللہ۔ یہ یاد کیا آپ نے؟ حافظ نہیں آپ تو حافظ ہیں، آپ کو تو یاد ہے نا یوصیکم اللہ۔ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ جزاک اللہ خیران۔ یہ دیکھ لینا، اس کا پوزیشن سیٹ ہے، مجھے لگتا ہے یہ اسکرین سے باہر ہو گیا۔ اچھا، اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے نا، اس آیت میں اولاد کا ذکر ہے، اس آیت میں اولاد کا ذکر ہے اور والدین کا، ایسے ہی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور آگے تھوڑا جا کے ولی ابویہ، والدین یعنی دونوں ماں اور باپ۔ اولاد میں کون کون ہیں؟ اولاد میں ہیں بیٹے، بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں، اور اس سے نیچے بھی پوتے پوتیاں، مانا بیٹوں کے بیٹے بیٹیاں۔ بیٹیوں کی اولاد جو ہے وہ وارث نہیں ہوتی، بیٹیوں کی اولاد وارث نہیں ہوتی، بیٹوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ وارث ہو سکتی۔ اور والدین میں کون کون ہے؟ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا نہیں ہے، نہیں، نانی، جی صحیح۔ یہ اصل میں اولاد میں ہے بیٹے بیٹیاں، اصل میں اولاد میں کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں۔ اگر یہ نہ ہوں تو اصل میں یہ بھی اولاد ہی ہے نا، یہ بھی اولاد ہے، لیکن یہ قریب کی اولاد ہے اور یہ دور کی اولاد ہے، صحیح۔ جب قریب کی اولاد موجود ہو تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جب بیٹے اور بیٹیاں موجود ہوں تو پھر پوتے اور پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر بیٹے موجود نہ ہوں تو پھر پوتوں کو مل سکتا ہے، بیٹیاں موجود نہیں ہیں تو پھر پوتیوں کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح والدین میں اصل میں والدین کون ہیں؟ باپ اور ماں۔ اگر باپ اور ماں موجود ہوں تو دادا دادی نانی
ان کو نہیں ملے گا. لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر دادا کو مل سکتا ہے, کیونکہ قریب کا باپ موجود نہیں تو یہ بھی باپ ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دادا کو بھی باپ کہا ہے قرآن پاک. کہاں پر؟ ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابو ابراہیم کا دین. صحیح. اب ابیکم, اب باپ کو کہا جاتا نا, تو اب کہا. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملت آبائی, میں نے اپنے باپوں کے دین کی اتباع کی. آبا, اب کی جمع. تو دادا کو بھی انہوں نے اب کہا. صحیح. تو لیکن جب قریب کا جو حقیقی باپ ہے قریب کا, وہ اگر موجود ہو تو پھر اس کو نہیں ملے گا. اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر باپ کا جو باپ ہوگا اس کو ملے گا. اور اسی طرح اگر ماں موجود ہو تو ان دونوں کو نہیں ملے گا. یہ بھی مائیں ہیں لیکن ان کو نہیں ملے گا جب ماں حقیقی ماں موجود ہوگی. اگر ماں موجود نہیں ہے تو پھر ان کو ملے گا. تو یہ تو تھا اولاد اور والدین میں. اور یہ آیت آپ نے یاد کر لی. جی آپ کیا پوچھنے لگے تھے؟ آپ پوچھیں. نہیں, جواب مل گیا. جواب مل گیا. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا, اگلی جو آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, یہ دو آیتیں ہیں سورۃ النساء کی. یہ جو اگلی آیت ہے نا, اس میں جو ہے زوجین یا زوجان یا زوجین, یعنی خاوند اور بیوی, یا بیویاں جمع میں بھی ہو سکتی ہے نا کسی کی. خاوند جمع میں نہیں ہو سکتے, خاوند ایک ہی ہوتا ہے. ہاں, خاوند یعنی شوہر, یعنی کیا کہا, پتی, ہسبینڈ, پتی بھی بولتے ہیں. پتی سے پتہ چل جائے گا, اردو میں بات کرتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں ہسبینڈ کو؟ مرد, اور مرد تو مذکر کو بولتے ہیں نا. اچھا, شوہر کسی خاوند مطلب ہسبینڈ. اچھا, عربی میں کہتے ہیں زوج. زوج مرد بولتے ہیں. اچھا چلو صحیح ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا اس میں جو ذکر ہے وہ ابھی آگے پڑھتے ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں کون سا ذکر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے, نِصْفُ مَا تَرَكَ, آدھا جو چھوڑ جائیں, ازواجکم, تمہاری بیویاں, جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اس میں سے آدھا ہے. کب؟ ان, اگر, لم یکن لہن ولد, ان کی اولاد نہ ہو. یعنی جو بیویاں فوت ہوئی نا تمہاری, جو اگر تمہاری بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد, بیوی کو کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ زوجہ کو, حرمہ کو, حرمہ کو کچھ نہیں بولتے؟ بولتا ہی نہیں اس کو, اس سے. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا اچھا اچھا, شرمار ہے. لم یکن لہن ولد, اگر ان کی اولاد نہیں ہے. وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کی اولاد ہو, یعنی حرمہ جو فوت ہوئی ہے اس کی اولاد ہو, وہ چاہے مثلا آپ کی حرمہ ہے, آپ کی بیوی ہے, تو آپ سے اس کی اولاد ہے, یا اس کی پہلے اس کی کسی اور خاوند سے شادی ہوئی تھی, اس سے اس کی اولاد ہو, تو کوئی بھی اس کی اولاد ہو, تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو پھر آپ کے لیے ربع. نصف کس کو بولتے ہیں؟ 1/2, یعنی 50%, ہاف. اور ربع کس کو بولتے ہیں؟ 1/4, ہاف کا بھی ہاف. صحیح, یعنی کوارٹر. مما ترکنا, جو انہوں نے چھوڑا, من بعد وصیت یوصین بها او دین, وصیت, اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد. فَإِن كَانَ, اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور ان کے لیے, یعنی اگر تم فوت ہو جاؤ, اگر آپ فوت ہو جاؤ تو پھر آپ کی بیویوں کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان کے لیے 1/4 ہوگا جو آپ چھوڑ جاؤ. إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ, اگر آپ کی اولاد نہ ہو, چاہے اس بیوی سے چاہے اس سے پہلے. مثلا آپ نے شادی کی
اور آپ کی حرمہ سے آپ کی اولاد ہے، وہ حرمہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، تو آپ نے اب جو دوسری شادی کی، دوسری بیوی، اس کی اولاد نہیں ہے، اگر آپ فوت ہو جاؤ تو آپ کی اولاد چاہے اس حرمہ سے نہیں ہے، پچھلی حرمہ سے ہے نا، لیکن آپ کی اولاد ہے نا، آپ فوت ہوئے تو آپ کی اولاد کو دیکھا جائے گا آپ کی اولاد ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس حرمہ سے یا کسی اور حرمہ سے، یہ دیکھا جائے میت جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یعنی مرد اگر فوت ہو جائے تو اور اس کی اولاد ہو، علم یکن لکم ولد، اس کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کی حرمہ کے لیے کتنا ہے، اس کی بیوی کے لیے ربع، کوارٹر۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدْ، اگر تمہاری اولاد ہو، یعنی اگر جو مرد فوت ہوا اس کی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کے لیے کوارٹر سے ہاف یعنی ثمن 1/8 ہے۔ ہاں حرمہ کے لیے، حرمہ کے ثمن 1/8 ثمن یعنی 12 کتنا پرسنٹ، 12.5%، 12.5% ہے، 12.5% آئے گا۔ تو مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا وہ ذکر کیا اخوالیوم۔ اخوالیوم کون سے ہوتے ہیں؟ اخوالیوم، اس میں کون کون ہے؟ اخلیوم اور ادھر لکھے ہیں، ہاں لکھا نہیں ہے، بتا رہا ہوں، اخت لیوم وَإِن كَانَ اخلیوم۔ اختلیوم کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، مثلا ہاں نہیں اخ کس کو بولتے ہیں؟ بھائی کو۔ لیوم یعنی ماں کی طرف سے، یعنی آپ کا وہ بھائی جس کا باپ اور آپ کا باپ علیحدہ علیحدہ لیکن آپ کی ماں اور اس کی ماں ایک ہے، صحیح؟ یعنی کسی عورت نے ایک شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہوئی، تو پھر وہ فوت ہو گیا خامن، تو پھر اس نے دوسری جب شادی کی تو دوسرے خامن سے جو اولاد ہوئی تو پہلے خامن کی اولاد اور دوسرے خامن کی اولاد آپس میں کیا لگتے ہیں؟ اخوالیوم۔ آپس میں تو بھائی ہیں نا، ماں ان کی ایک ہے لیکن باپ علیحدہ علیحدہ نا، تو ان کو کیا بولیں گے؟ اخوالیوم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اخوالیوم کا ذکر کیا۔ اور جو اخوہ اشقاء ہیں، جو سگے حقیقی بھائی اور بہنیں ہیں، ان کا ذکر کیا سورۃ النساء کی آخری آیت میں، اور جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے، 3 آیتیں ہم نے یاد کرنے ہیں، ہاں وہ وہاں پر ان کا ذکر ہے، یہاں پر اخوالیوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کوئی مرد یعنی کوئی اور مرد کو اب آپ کو پتہ نہیں خاوند کہو گے، یعنی کوئی شخص جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، یورث کلالہ، جس کا کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کلالہ کس بولتے ہیں؟ جس کا باپ بھی نہ ہو، یعنی پہلے فوت ہو گیا نا، باپ بھی ہے نہیں ہے اور دادا بھی نہیں ہے، نہیں ہاں کوئی شخص یتیم ہے یا یعنی اس کا باپ اور دادا، یتیم تو بولتے ہیں نا، نابالغ ہو تو تب تک یتیم بولتے ہیں نا، اس کے بعد تو اس کو یتیم تو نہیں بولتے ہیں، ہوتا تو یتیم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا باپ بھی پہلے فوت ہو گیا اور اس کا دادا بھی نہیں ہے، وہ بھی پہلے کا فوت ہو، لیکن اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اولاد نہیں، کوئی بھی اولاد نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں، نہ ایک نہ دو نہ زیادہ، اکیلا ہے، بالفرض اس کی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے لیکن اولاد وغیرہ نہیں ہے اور باپ دادا بھی پہلے کے فوت ہو گئے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ کلالہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کلالہ۔ کلالہ۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، صحیح؟ اور اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد، یہاں پر لکھا نہ ماں باپ ہو، ماں ہو تو وہ اثر نہیں ڈالتی، باپ اور دادا نہ ہو،
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. مجھے بھی دینا بہن بھائیوں کے ہر ایک کے لیے کتنا ہے؟ 1/6. 1/6 کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 1/6 کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 16.67%. 16 لکھ دوں 16.67%. 1/6 ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. فَإِن كَانُوا پھر ہوں اگر وہ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اس سے زیادہ، پیچھے کتنے ذکر کیا تھے؟ ایک بھائی یا ایک بہن. أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ایک سے زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر ثلث میں، یعنی ثلث کتنا؟ 1/3 یعنی کتنا؟ 33.33%. اس میں وہ شریک ہوں گے. شیخ میں نہیں سمجھا کیا مطلب. ہاں ابھی آپ ترجمہ سمجھو، آگے اس کو ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں اسی کو تو انہی 3 آیتوں کو ڈیٹیل سے ہم نے پڑھنا ہے. یہ تو اگر یہ سمجھ آ گیا تو آپ تو پھر حل ہو گیا، لیکن پھر بھی سمجھ لو. ہاں دیکھو اخوالیوم سمجھ گئے. اگر ایک ہو تو اس کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/6. چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کتنا ہوگا؟ 1/6. صحیح. اور اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/3 ہوگا. بس اس میں شریک ہوں گے چاہے وہ 100 ہوں. اخوالیوم چاہے اب 3 اگر اکیلا تھا تو 1/6 تھا نا، 2 ہیں تو 1/6 اور 1/6. لیکن اگر 3 ہو جائے تو کیا 1/6 نہیں 1/3 بس. 1/3 ان کے لیے اب فکس ہے. پھر وہ چاہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 10 ہوں تو 1/3 سے نہیں بڑھے گا. ان کا حصہ 1/3 سے زیادہ نہیں آ جائے گا. یعنی اکیلا تھا تو 1/6 33.33%. لیکن یہ کون سی میت ہو؟ جس کا نہ تو باپ دادا ہے اور نہ ہی اولاد ہے. یہ میت یاد رکھنا. جب بھی کوئی بھی میت ہم دیکھیں گے نا کہ جس کی وراثت تقسیم کرنی، سب سے پہلے اس کو کیا دیکھیں گے؟ اولاد. اولاد میں سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ بیٹے ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. اس کے بعد بیٹیاں یعنی بیٹے یا پوتے. مذکر اولاد میں مذکر للذکر مثل حظ. اولاد میں مذکر دیکھیں گے کہ مذکر تو نہیں ہے اولاد میں، بیٹے یا پوتے ہیں. اگر تو ہیں تو پھر تو جتنے بھی وارث ہیں ان میں سے ان کو سب سے کم حصہ ملے گا. تو یہاں پر ان کو حصہ کب ملے گا اخوالیوں کو؟ جب میت کلالہ ہو. کلالہ مانا نہ تو اس کا باپ دادا ہو اور نہ ہی کوئی اولاد ہو، تو پھر وہ کلالہ ہے. تو اگر کلالہ نہ ہو بالفرض اس کے باپ ہے تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اگر اس کی اولاد میں سے کوئی ہے مذکر یا مؤنث پھر بھی ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح. پوتیوں کا والدین سے پہلے کا ہاں پوتیوں کا والدین سے پہلے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے ان کو دیکھیں گے. کیونکہ اگر پوتیاں موجود ہوں یا بیٹیاں موجود ہوں تو پھر والدین میں سے ماں کو کم والا حصہ دیں گے. تو پہلے ان کو دیکھیں گے کہ وہ موجود ہیں یا نہیں. اگر موجود ہے تو ان کو پہلے دے دیں گے نا. اور اس کے بعد جب ان تک پہنچیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ماں کا پوتیاں موجود تھیں یا نہیں، بیٹیاں موجود تھیں یا نہیں، اولاد موجود تھی یا نہیں. اگر اولاد موجود ہو تو پھر ماں کو کم والا حصہ دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا شکر ہے بچ گیا. یہ ڈھیلا کیوں ہے؟ ادھر اس کو ادھر سے ٹائٹ کر. اچھا جی اس کو سیٹ بھی کر دو نا. سیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ آیت یہاں تک ہو گئی. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.
پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ 1/3 میں حصے دار ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، غیر مضار، کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت ہے، یہ سورۃ النساء کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 176 سورۃ النساء، یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ میں نے بتا دیا کون، جس کا نہ باپ دادا ہو اور نہ ہی اولاد ہو، تو وہ ہے کلالہ۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو، اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ، یہ جو اب بہن بھائی ہیں نا، یہ جو ہیں حقیقی بہن بھائی، پہلے جو تھے آیت نمبر 11 میں وہ کون سے تھے، اخوہ لیوم تھے، صحیح، یہ کون سے ہیں، یہ حقیقی بہن، ہاں ایک ماں کے بعد، ہاں، کیونکہ اخوہ لیوم دیکھو، اخت لیوم اگر اکیلی ہو تو اس کو کتنا 1/6 ملتا ہے، 1/6 کتنا ہے، 16.67% ہے نا، تھوڑا سا۔ لیکن اگر حقیقی بہن اکیلی موجود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کو آدھا ملے گا، 50%، کیونکہ وہ حقیقی بہن ہے نا، تو اس کو کتنا پڑے گا، 50%، مَا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا۔ اچھا جی، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر یعنی وہ لڑکی فوت ہوئی، اگر کوئی عورت فوت ہوئی اور وہ کلالہ ہے، عورت فوت ہوئی اور وہ کلالہ ہے، تو اس کا بھائی جو ہوگا وَهُوَ يَرِثُهَا، وہ اس کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر اس عورت جو فوت ہوئی اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی کو کتنا ملے گا، يَرِثُهَا، وہ اس کا وارث ہوگا، پورا کا وارث ہوگا۔ پورے کا وارث کیسے ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے نا فرضی حصے، وہ اگر کسی کا بنتا ہے تو اس کو دینے کے بعد اس کے بھائی کا وارث، اس کا بھائی اس کا وارث، صحیح۔ لیکن یہ کہ شرط کیا ہے اس میں کہ وہ میت کلالہ ہو، کلالہ مانا اس کا باپ دادا نہ ہو اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ ہو، تو پھر فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ بہنیں، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہوا اور کلالہ تھا وہ، یعنی نہ اس کا باپ دادا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی، تو اس کی بہنیں جو تھیں ایک سے زیادہ ہوں، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ 2 ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے، 2/3، 2/3، یعنی 66.67%۔ اکیلی ہو تو پھر کتنا، 50%۔ تو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر 66.67% فکس ہے، پھر یہ کہ اس سے زیادہ نہیں، وہ چاہے 2 ہوں پھر 10 ہوں، کتنی بھی ہوں، پھر وہ بس ان کا فکس ہے، وہ اتنا نکال کے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کی بہنیں اور بھائی سب ہیں، بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ان میں ایسے تقسیم کریں گے کہ ہر مذکر کو مؤنث سے دگنا دیتے جائیں گے، یعنی مؤنث کو گنیں گے کتنی مؤنث ہیں، ان کو ایک ان کا حصہ گنیں گے، اور مذکر کا گننے کے لیے 2 گنتے جائیں گے۔ مثلا ایک بہن اور 2 بھائی تھے نا، تو ایک حصہ مؤنث کا گنا اور بھائیوں کا 2 کر کے گنا، تو کتنے ہو گئے، 5 حصے، 5 حصے ہوں گے نا۔ کس طرح، ایک بہن ہے نا، ایک بہن ہے اور کتنے بھائی ہیں، 2، یعنی یہ ہے بہن، صحیح، اور یہ ہے بھائی، اور یہ ہے بھائی، بھائی یعنی اخ، اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں، اردو آتی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی آتی ہے، یا پھر ہمیں چھیڑ رہے۔ اچھا جی، بہن کا کتنا ہے، 1،
اور بھائیوں کا کتنا ہے؟ اس سے دگنا نا، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بہنوں کے برابر، ایک بہن کا 1 ہوگا تو 2 بہنوں کا کتنا ہوگا؟ 2. ایک بہن کا 1 ہوا تو 2 بہنوں کا کتنا ہوگا؟ 2. تو ہر ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملنا نا، صحیح؟ تو 2 گنتے جاؤ، تو ٹوٹل کتنے حصے ہوئے؟ 5. بھائی کو زیادہ ملے گا، بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے کہا للذکری، مذکر کے لیے، مثل حظ حصے کے، انثیین 2 مؤنث کے، تو ایک مؤنث کا اتنا، تو 2 مؤنث کا کتنا ہونا تھا؟ 2. تو اس کو 2 مؤنث جتنا دیا۔ صحیح نہیں، سیکھے گا تو پتہ چلے گا، شادی سے نہیں پتہ چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، شادی کرنے سے نہیں۔ صحیح بات ہے، شادی کرنے سے وہ علم آئے گا جو شادی سے سیکھتے ہیں، اور تو یہ علم سیکھنے سے آئے گا، صحیح۔ اب زیادہ شادی کی باتیں نہیں کر رہے، شرم آ گئی ہے۔ مستعجل ہے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کے علم میں جتنے بھی قاعدے ہیں نا، ہر قاعدے کا استثناء ہوتا ہے، ہر قاعدے کا استثناء ہوتا ہے نا، اور یہ جو قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہر قاعدے کا استثناء ہوتا ہے، اس قاعدے کا بھی استثناء ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہر قاعدہ جو ہے صحیح، اس کا کوئی نہ کوئی استثناء ہے۔ استثناء مطلب اس میں سے کچھ لوگ بری ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام صبح 7 بجے اس میدان میں حاضر ہوں گے، صحیح، لیکن کچھ لوگوں کو استثناء ہے۔ وہ کون؟ بادشاہ سلامت کو استثناء ہوگا، رائل فیملی کو استثناء ہوگا، اور اسی طرح سیکیورٹی والے جو باہر کھڑے میدان سے، انہوں نے سیکیورٹی کرنی ہو، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے صبح آ کے عید کی نماز پڑھنی ہے، عید کا دن ہے بالفرض، لیکن کچھ لوگوں کو استثناء ہے۔ کون؟ جو باہر سیکیورٹی والے کھڑے ہیں ان کو استثناء ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا شیخ؟ استثناء مانا نہیں، ہاں ایکسکیوز یا ایکسیپشنل کیسز، ایکسیپشن ہے ان کو، صحیح، ٹھیک ہے، وہ سیکیورٹی والے ہیں یا ٹریفک والے ہیں یا اس قسم کے، تو ان کو استثناء ہے۔ تو ہر جو بھی قاعدہ بنایا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ استثناء ہوتا ہے، اور یہ ایک قاعدہ ہے، اور اس قاعدے میں بھی استثناء ہے۔ وہ کیا ہے استثناء؟ یہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنا ہے، تو پھر ہر چیز کا علم رکھنے والا، اس میں استثناء نہیں ہے، اس میں استثناء نہیں ہے، ہر چیز تو پھر ہر چیز ہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں، ایسا نہیں، ممکن نہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ آگے سمجھ اب؟ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اس کا وراثت سے تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم نے آیت پڑھی تو میں نے اس لیے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ تو یہ آج کی ہم نے 3 آیتیں پڑھی۔ ٹائم کا خیال کرنا، ٹائم کتنا ہوا؟ 15 منٹ۔ اچھا 15 منٹ ہے ابھی؟ 1 منٹ کو گنتا نہیں چاہتے۔ اچھا اب ایسا ہے کہ ہم اب تھوڑا سا کتاب سے پڑھتے ہیں۔ کتاب ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ کس کو نہیں ملی آپ میں سے؟ کس کو ملی؟ ایک کو ملی تھی، وہ آیا نہیں، جابر کو۔ آپ جابر ہو؟ جابر نہیں نا آیا؟ جابر بھی آیا تھا، بس یہ کتاب ہم نے پھر سے واپس کر دی، اس نے ٹیبل پہ رکھ کے چلے گیا تھا۔ اچھا چلے ابھی جاتے ہو آپ تینوں میرے سے لے لیں، آپ تو آتے ہو نا انشاءاللہ، تو آپ تینوں ابھی میں پرنٹ نکال لیتا ہوں، تو تینوں ادھر ہیں ہاں تو کتاب سے پڑھو گے آپ کو فائدہ۔ او یہ تو خراب ہو گئی۔ اس میں پلے اسٹیشن، فیفا۔ ابھی اس کی میں نے سلائڈ بنائی تھی، مجھے لگتا ہے USB میں کرنی یاد نہیں رہی، ٹھیک ہے ابھی۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سے ہے فل سکرین
کیسے ہوگی تو ویسے ہی ہوگی ایف الیون؟ ہاں اچھا صحیح. ابھی ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ پتہ نہیں. وہ آیت کی آپ نے بتایا نہیں کس صفحے پر تھے؟ شیخ سورہ نساء کی یہ یہاں آخری سے تجہیز و تکفین کر لی تھی ہم نے, کفن دفن کر لیا تھا میت کا, قرض ادا بھی کر لیا تھا. تم تو نہیں ایسے, تم کو اور نہیں تھی. نہیں تھے, نہیں یہ نہیں تھا شیخ, نہیں بھی نہیں تھا. آپ تھے؟ نہیں پچھلے ہفتے نہیں ہے. جب آپ نے ہم لوگوں نے کتاب دیا تھا, ہم لوگوں نے اور آگے پڑھا ہے. ہاں وہ پچھلے ہفتے آیت پڑھی تھی نا, تو اس لیے اس کو یہ یاد آئی ہے, اس سے پچھلے ہفتے پڑھا تھا. آپ نے زیادہ اسکپ کر دیا, کوئی بات نہیں. تو یہ میں بتا دیتا ہوں ویسے کہ جب کوئی بھی شخص فوت ہو نا, تو پھر کیا کرتے کیا ہے, سب سے پہلے اس کے جو حصے ہوتے ہیں نا, اور یعنی اس نے جو مال چھوڑا, کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے کچھ مال چھوڑا, اب اس مال کو کریں گے کیا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے نا, ہاں سب سے پہلے آل اولاد کو دیں گے, کہ سب سے پہلے اس کے جو فوت ہوا تو کھانا کھائیں گے؟ ہاں جو اس کا مال جو وراثت کا ہے, اب سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے, اس میں حقوق دیکھیں گے کس کس کے حقوق ہیں. صحیح, یہ نہیں صرف اولاد کے حقوق تو نہیں ہے نا, سب سے پہلا حق کس کا, اس میت کا اپنا حق ہے. اس میں وہ کیا ہے کہ اگر ویسے تو یعنی عرب ملکوں میں کیا ہے کہ ادارے بنے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی شخص فوت ہو تو اس کے اور اس کو سیدھا قبر میں نہیں, پہلے نلاتے ہیں, نلا کے وہ نلانے کا اور کفن دینے کا اور قبر کی کھدائی کا اور سارا انتظام وہ ادارہ, گورنمنٹ کا ادارہ وہ کر دیتا ہے. ہاں ہاں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایسا نہیں, ان کے ہاں بھی نہیں اس طرح. خوش ہو گیا, خوش ہو گیا. اچھا ایسا ادھر ایسا بلکہ بعض علاقوں میں تو ایسا کہ جگہ جو قبر کی وہ بھی خریدنی پڑتی, اس کا پیسے دینے پڑتے. بعض جگہ ایسا کہ جگہ تو نہیں خریدنی پڑتی, لیکن جو کھدائی کرنے والا اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ اس نے کھودنا. تو اگر تو کوئی بعض ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی خود سے کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اجر کی نیت سے, تو وہ خود سے کر دیتے ہیں. تو اگر تو کوئی کر دے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو کسی پر اجباری نہیں ہے, کہ زبردستی نہیں ہے کہ اس نے ہی کرنا ہے. جیسے بعض علاقوں میں, بعض خاندانوں میں رواج ہے کہ سسرال والوں نے ہی کرنا ہے, سسرال والوں نے ہی خرچہ کرنا ہے فوتگی پر. تو ایسا نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, اجباری نہیں ہے. تو کیا ہے, اس کی جو میت کا جو مال ہوگا اس میں سے لے کر اس کی تجہیز و تکفین, یعنی تجہیز یعنی سامان وغیرہ, اس کا کفن وغیرہ, تکفین یعنی کفن, اور تجہیز یعنی ہاں مطلب صابن خریدنا ہے, کافور خریدنا ہے, اس کو غسل دینے کے لیے جو چیزیں چاہیے, مثلا پانی اگر خریدنا پڑ رہا ہے, یا پانی گرم کرنے کے لیے وہ سلنڈر کرائے پہ لانا پڑا وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی جو جہاں پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں ضروری جو ہیں وہ, غیر ضروری نہیں. غیر ضروری کیا کہ کل کل ہوں گے تو سب تشریف لائیے گا, اس پہ کھانا ہوگا, وہ غیر ضروری. وہ ایک تو شریعت میں اس کا وجود نہیں, رسم بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں. اصل میں ہم کئی 100 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے نا, تو بہت سی ان کی رسمیں ہم نے اپنے اندر لے لی, اور انہوں نے پتہ نہیں ہمارے لیے کرے, ہم نے بہت سی لے لی. تو تجہیز و تکفین جو ہے وہ سب سے پہلے میت کا حق ہے. میت کا حق, قرض اس کے بعد ہے قرض, دین, جس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ کو عربی آتی ہے نا ماشاءاللہ؟ جی. دین, دین نہیں اس کو پڑھنا ہے, دین. تو یہ ہم نے ویسے پڑھ لیا, لیکن آپ نہیں آئے تھے تو اس لیے مختصراً پڑھتے. تو دین سے پہلے اس کو کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ میت زندہ ہوتا تھا تب بھی قرضہ ادا کرنے سے پہلے اپنا سطر ڈانپتا نا, اپنا سطر ڈانپتا, تو اس لیے اس کو پہلے رکھا. اور اس کے بعد قرض کوئی بھی ہو, چاہے وہ کسی آدمی سے اس نے لیا ہو یا اللہ کا قرضہ اس کے ذمہ ہو. مثلا اس پر حج فرض ہے, اس نے نہیں کیا, یا اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی اس کے مال میں سے, ابھی وہ نہیں نکالی گئی, یا اسی طرح نظر کوئی مانی جس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ نہیں پوری ہوئی, تو وہ سارا کچھ دین. اس کے بعد کیا ہے؟ وصیت.
صحیح. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ میراث. میراث یعنی وہ اس کے بچوں کو وراثت. نہیں, وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے, جو شخص ہے مالدار, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا ہے کہ وہ اپنی وراثت, جو اس کا مال ہے, جو اس کے مرنے کے بعد ابھی باقی ہے, اس میں سے 1/3 مطلب 33.33%, 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے, کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا مال میرا فلاں ادارے کو, فلاں مدرسے کو, فلاں ڈیم فنڈ میں, یا فلاں طلبہ کو. نہیں, ہدیہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ اگر فوت ہوئے ہیں اور آپ کا بہت سا مال ہے, تو آپ اس کو دے دیں. نہیں, مجھے بھی دے سکتے ویسے. خوش ہو گیا عمر کو دے دے, لیکن اپنے وارثوں کو نہیں دے سکتے. جن کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا نا, مثلا آپ اپنے, ہاں ان کو تو ملنا ہے نا. مثلا آپ کے بیٹے موجود ہیں نا, تو آپ بیٹے کو نہیں دے سکتے. بیٹے موجود ہیں اور پوتے بھی موجود ہیں, تو نہیں نا ملنا اب, کیونکہ بیٹے موجود ہیں, تو پوتوں کو دے سکتے ہیں. صحیح. جن کو نہیں ملنا ان کو دے سکتے ہیں, جن کو ملنا ہے اللہ کی طرف سے ان کو نہیں. اس کے بعد میراث. اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک کلمہ ہے تدوم. تا سے تجہیز و تکفین, دال سے دین, واو سے وصیت, اور میم سے میراث. یہ اس کا کوسچن مین کیا, جیسے یہ تو کوسچن کیا اس کا؟ ان کا مین کوسچن کیا ہوگا؟ ان کا کوسچن ہوگا کہ میت کی وراثت میں سے کہ حقوق کیا ہے. میت کے جو وراثت مال جو ہے, میت کی وراثت یا اس کا مال جو ہے, اس میں حقوق کیا ہے, اور ان کس ترتیب سے حقوق بالترتیب ذکر کریں. صحیح. میت کے مال میں جو حقوق ہیں وہ بالترتیب ذکر کریں. تو یہ بالترتیب ان کا ہم نے ذکر کر. نہیں مٹانا, دوبارہ لکھ دیتا ہوں. تدوم, تو یہ کیا تھا؟ تجہیز و تکفین. چلو ہو گیا, مٹا دو. پہلے لکھنے کی عادت تھی بس, اب وہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد فوٹوز کھینچ. ہاں, ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا, وہ موبائل پہ لکھتا تھا. ہم پین سے لکھتے تھے, اور ہمارے سے تیز لکھتا تھا, بڑی سپیڈ تھی اس کی ٹائپ. اچھا جی, اس کے آخر میں ہم نے یہ سب پڑھ لیے تھے.